راست لیے چلتے ہیں، آپ کو اسد عمر اس وقت خطاب کریں۔ ہمارے آنے والی نسلوں کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ صورتحال ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر ایک انتشار نظر آتا ہے؟ بنیادی طور پر آسان لفظوں کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ فیصلہ کہ کیا ملک کے فیصلے جو ہیں وہ اس ملک کی عوام نے کرنے ہیں، یا اس ملک کے فیصلے چند بے ضمیر سیاستدان اپنی دولت بچانے کے لیے بیرونی اشاروں کے اوپر کریں گے؟ یہ سادہ سی جنگ ہے، اور دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، فخر ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے دماغ کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا ہے۔ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک کی عوام نے کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں کرنے۔ پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی خارجہ پالیسی بہت سادہ سی ہے۔ میں بڑی جذباتی تقریر بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اس وقت تھوڑا آپ کے ساتھ منطق کی بات کرنا چاہتا ہوں، آخر میں دل کی بات بھی کروں گا۔ کیا ہماری پالیسی ہے؟ پاکستان نے یہ جو پالیسی ہم اپنا رہے ہیں، کیا یہ پالیسی تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ کسی نے بات کی ہے، یا یہ عمران خان پہلا شخص ہے، پہلا لیڈر ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ 1948 کی قائد اعظم کی تقریر اٹھا کے سنیں۔ 1948 میں قائد کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی پالیسی ہونی ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، یعنی ملک کے اندر بھی امن اور باقی تمام دنیا کے ساتھ بھی امن۔ یہ قائد کی پالیسی تھی۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کیا کہہ رہا ہے۔ ہم باقی دنیا پاکستان کے بارے میں کیا کہتی ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی کیا پالیسی تھی افغانستان کے بارے میں۔ جب ہماری حکومت آئی تو جو پہلا پالیسی ڈیسیشن وزیر اعظم نے لیا افغانستان کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ افغانستان کے فیصلے عوام نے کرنے۔ ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے فیصلوں کے اوپر، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے افغانستان بہت ضروری ہے، اس لیے افغانستان میں وہ پالیسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آزاد خود مختار ملک ہو اور اس کی پالیسیاں ہم بنائیں جو اس ملک کے بہتری کے اندر نہ ہو اور یہ پالیسی کبھی بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے فیصلے افغانستان کے عوام کریں گے۔ یہ جو ہم اصول آج اپنے لیے بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے وزیر اعظم نے دوسروں کے بارے میں اپنایا، اور اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی افغانستان کی صورتحال جس کے اوپر ہمیں بار بار ڈو مور کہا جاتا تھا، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہم دنیا کے پالیسیوں کا حصہ بھی نظر آ رہے تھے اور دنیا ہمیں دوگلا ہونے کا طعنہ بھی دے رہی تھی۔ افغانستان کے اندر غصہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی پالیسیاں اپنا رہا ہے جو افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں۔ صحیح یا غلط؟
آج کیا صورتحال ہے؟ آج کیا صورتحال ہے؟ افغانستان سے امریکہ اور مغربی فوجیں نکلتی ہیں، پاکستان مددگار بنتا ہے، افغانستان میں امن کا مددگار بنتا ہے، پاکستان افغانستان سے لوگوں کے انخلا کے اندر مدد کرتا ہے۔ یورپین ممالک کے وزیر اعظم فون کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عالمی ایجنسیز کے سربراہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان دنیا میں امن کا ساتھی بننے کو تیار ہے، لیکن کسی جنگ میں ساتھی بننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں یورپ کی صورتحال کے اوپر، یوکرین اور روس کی صورتحال کے اوپر۔ بڑی بات کی گئی کہ پاکستان نے جو پالیسی اپنائی اس سے شاید پاکستان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا اور یورپ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور تمام ممالک ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ حقیقت ذرا سنیں، جس وقت یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے خط ایک کھلا لکھا جو تمام سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی، وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر جلسے میں یہ سوال پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہم آپ کے کوئی غلام ہیں؟ تو لوگوں نے رک جاؤ، تو اس کے بعد یہ بوٹ پالش کرنے والے سیاستدان انہوں نے لرزنا شروع کر دیا۔ وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے کے بولتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی بولنے کی۔ اب آپ سنیں یورپین یونین سے رد عمل کیا ہوا وزیر اعظم کی اس بات کا۔ یورپین یونین کے صدر نے وزیر اعظم کو فون کیا، ان سے کہا کہ کیونکہ آپ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ امن کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنا کردار ادا کریں، اور شکریہ ادا کیا وزیر اعظم پاکستان کا۔ اچھا، اب دوسری بات، آج ذرا سی نعرے لگائیں گے، ابھی نعروں کا ٹائم نہیں ہے، سنیں۔ اب مجھے بتائیں کہ روس تو چڑھ دوڑا ہے یوکرین کے اوپر، تو غم سب سے زیادہ غصہ کس کو ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ غصہ تو یوکرین کو ہونا چاہیے نا روس کے اوپر، اور یقیناً ہوگا بھی۔ اب ذرا سنیں یوکرین کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یورپ میں جنگ چھڑی ہوئی ہوگی، دو یورپین ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے، اور اس حالت جنگ میں وہ ملک جس کے اوپر اس سے ایک بہت بڑا ملک حملہ آور ہو چکا ہے، اس ملک کا سربراہ کس کو فون کرے گا؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کرے گا۔ زیلنسکی، یوکرین کا صدر زیلنسکی عمران خان کو فون کر کے کہتا ہے آپ کا شکریہ، آپ امن میں کردار ادا کر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہماری امن کے اندر مدد کریں۔ یورپین یونین کا صدر وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہا ہے کہ آپ امن کے اندر کردار ادا کریں۔ یوکرین کا صدر کہہ رہا ہے عمران خان کو آپ امن کے اندر کردار ادا کریں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے نوکری پیشہ بوٹ پالش کرنے والے سیاستدانوں کی ذرا دیکھیں آپ۔ وہ سب سے پہلے انٹرویو کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی خان صاحب کو ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی، آپ کے بھائی کی طرف پرچیاں لے کر نہیں جاتا، جو اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ ضروری جو اس کے قوم کے دل کی آواز ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب یہ آپ نے کل کیا کہا؟ یہ آپ کو بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ اپنے بیرونی آقا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صرف
देसी बूट पॉलिश करने को तैयार नहीं है, आप वलैती बूट भी पॉलिश करने को तैयार हैं, ये तो हमें समझ में आती है, आप उनके बूट पॉलिश करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपने क्या किया? ये आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ गयूर अवाम को बेकारी का, आप बेकारी होंगे, ये कौम बेकारी नहीं है। आपको कोई गलत फहमी में ना रहे, ये कौम फैसला कर बैठी है। कल देखते हैं उसका इस इंशाअल्लाह ताला कल जो होने वाला है वो भी ये देखेंगे। इस वक्त भी मुझे खबरें आ रही हैं कि इनमें परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। आपने सुनी है ना, हमने फैसला बदल दिया अपना। पहले हमने एमएनए से कहा था कि आपको असेंबली में आने की जरूरत नहीं है। अब बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ के एमएनए भरपूर तादाद में असेंबली में पहुंचेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा सरप्राइज मिलेगा, इनको लग पता चाहेगा कि इमरान खान चीज क्या है। लेकिन ये छोटी चीज है, ये तरीके अदम एतमाद वाला छोटी चीज हो गई है। ये वक्त आ गया है, असल चीज ये है कि ये वक्त आ गया है कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। ये कौम वो कौम बनने जा रही है जिसके जिद्दोजहद में कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी लगा दी, बीमारी ले ली, अपनी शादी खत्म कर दी, सिर्फ और सिर्फ यही मेहनत करते रहे कि किस तरीके से मेरा एक मुल्क बनेगा जो एक अजीम मुल्क बनेगा। मुल्क कायदे आज़म बना गए, उसके बाद बदकिस्मती से जो पीछे आए उनकी मैं रुदाद नहीं सुनाना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब और वो कायदे आज़म की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाने वाली। इंशाअल्लाह ये वक्त आ गया, याद रख लो 2022, ये याद रख लो 2022 वो साल है जिससे पाकिस्तान की अजमत और बुलंदी का वो सफर शुरू हो रहा है जिस पर न सिर्फ हम फख्र करेंगे लेकिन जिसको देखकर दुनिया रश करेगी। पाकिस्तान। असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि आज जिसकी बात कर रहे हैं उसके उसूल वज़ीर आज़म ने दूसरों की बात की है। हमसे डू मोर का कहा जाता था कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आलमी एजेंसीज़ के सरबराह वज़ीर आज़म को फ़ोन करके शुक्रिया देते हैं। पाकिस्तान की नेक नामी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अमन में साथी बनने को तैयार है, जंग में नहीं।